بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں کسی معاملے پر غور کرتے ہوئے چل قدمی کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کمرے کے دروازے پر حاضر ہوا اور سلطان سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی دستک کی آواز سنی تو سلطان کی قدم چند لمحوں کے لیے رک گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا رخ دروازے کی دائیں طرف تھا، جبکہ چہرے کا رخ کمرے کی دروازے کی طرف مڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو اندر بلایا۔ محافظوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر خبر دی کہ حضور، نامعلوم جگہ سے ایک جاسوس نے آپ کو اپنے مقام پر ملنے کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ نہ ہی اس سپاہی نے جاسوس کا نام بتایا، نہ ہی جگہ بتایا اور وہاں سے چلا گیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس جاسوس کا نام بھی جانتا تھا اور ایک جگہ بھی جانتا تھا۔ یہ سب سلطان صلاح الدین اور اس جاسوس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ سلطان معظم کی قریبی سپاہی وزیر بھی یہ باتیں نہیں جانتے تھے کہ سلطان معظم کی کون کون سے جاسوس ہے اور کہاں کہاں موجود ہے۔ بس اس وقت ان کو خبر ملتی جب سلطان صلاح الدین ایوبی دشمنوں کی ارادوں کو خاک میں ملا دیتا، اور تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کا دار و مدار زیادہ تر جاسوسی کے نظام پر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خاص سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مجھے فلاں لباس اور فلاں جوتے نکال کر دے دو۔ وہ لباس سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت پہنتے تھے جب اس جاسوس سے ملنے کے لیے روانہ ہو جاتے، کیونکہ وہ لباس اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ شکل و صورت سے نہ ہی پتہ چلتا کہ یہ کوئی عام آدمی ہے یا تاجر یا کوئی سپاہی ہے۔ لہٰذا سلطان معظم یہ والی لباس پہن کر روانہ ہوا، اپنی قیامگاہ سے اس نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ کوئی سلطان کا پیچھا نہ کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر پہنچ گئے تو پہلے سے ہی وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی انتظار میں نقاب پوش جاسوس موجود تھا۔ اس نے سلطان کو خبر دی کہ حضور، فلاں قلعہ کا حاکم شہر پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور اس بار وہ حملہ سرحد سے نہیں بلکہ شہر کی مرکز پر کریں گے۔ جب یہ سلطان معظم نے خبر سنی تو اسی وقت اپنی قیامگاہ کی طرف لوٹنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سلطان معظم اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری سے آ رہا تھا کہ سلطان کا گزر ایک چھوٹی سی پہاڑی سے ہوئی۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک نوجوان پہاڑی کی چوٹی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھوڑے کا رخ اس نوجوان کی طرف کر دیا۔ گھوڑے کی قدموں کی آہٹ سن کر اس نوجوان کا رخ سلطان کی طرف مڑا اور گھوڑے پر آتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر وہ نوجوان خودکشی کرنے کے لیے رک گئے اور دیکھنے لگا کہ میری طرف کون آ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ کر اپنے گھوڑے سے اترے۔ گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور پوچھا، اے نوجوان، بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ تم خودکشی کر رہے ہو۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں بھائی، میں خودکشی کر رہی ہوں۔ تو نوجوان نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک عام آدمی کی لباس میں تھے، سلطان معظم نے کہا، میں مسافر ہوں۔ اس نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اس نے سلطان سے پوچھا، تمہارے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے؟ تو سلطان معظم نے دنیاوی جواب کے بدلے میں اس کو حقیقی جواب دیا کہ میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سلطان کی تینوں جواب سن کر وہ نوجوان تجس میں پڑ گیا کہ یہ نوجوان بظاہر جو شکل سے عام آدمی لگتا ہے، یہ کوئی اللہ کا بہت ہی پیارا آدمی لگتا ہے۔
پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، نوجوان بتاؤ تم خودکشی کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا، بھائی جس انسان کا ایک ایک لمحہ اذیت سے گزرتا ہوا ہے، ایک ایک لمحہ پچھتاوے سے گزرتا ہوا ہے، آپ بھی بتائیں وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ آخر بتاؤ تو صحیح، ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا؟ تمہاری شکل سے یہی لگتا ہے کہ تم شادی شدہ ہو اور ظاہر ہے کہ تمہاری بچے بھی ہوں گے، تو کیا تم نے اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں خودکشی کرنے سے پہلے نہیں سوچا؟ تو اس نوجوان کی ٹوٹی پھوٹی الفاظ کی ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی اور کہنے لگا، بھائی جب زندگی میں جینے کا مقصد ہی ختم ہو جائے تو پھر نہ ہی رشتوں کی پرواہ رہتی ہے اور نہ ہی اپنے میں اس دنیا سے تنگ آ گیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا، بھائی تم بتاؤ تو صحیح آخر ایسی کیا وجہ ہوئی جس نے تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس نے کہا، بھائی میں ایک لوہار ہوں اور میری ایک چھوٹی سی بازار میں لوہار کی دکان ہے۔ اسی بازار میں میرے ایک قریبی رشتہ دار کی بھی دکان تھی۔ اس نے اپنی ماں کی زیورات بیچ کر کاروبار شروع کر دیا اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، تو میں نے بھی اپنی بیوی سے کہا کہ میں بھی کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور بہت پیسہ کما کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ اور میری بیوی نے کہا، میرے پاس زیورات تو موجود نہیں ہے، ہم کیا چیز بیچیں جس سے تم کاروبار شروع کرو گے؟ تو میری بیوی نے کہا، میرے پاس اتنی رقم بھی موجود نہیں ہے کہ جس سے تم کاروبار شروع کر سکو۔ دکان سے تم اتنا ہی کماتے ہو کہ جس سے ہماری 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس بکریوں کا ریوڑ موجود ہے، تم ان بکریوں کا ریوڑ کو ہی بیچ کر تم اپنا کاروبار شروع کر دو۔ مجھے اپنی بیوی کی یہ بات بہت پسند آئی۔ میں نے اسی وقت یہی بیوفارو کو اپنا ریوڑ بیچ دیا اور اس سے سونا لے کر میں نے کاروبار شروع کر دیا۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، چند ہی دنوں میں وہ میرا سارا پیسہ گھاٹے میں چلا گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک میری بیوی مجھے ہر وقت تانے دیتی رہتی ہے کہ جس طرح ہم 2 وقت کی روکی سوکھی روٹی کھا رہی تھی وہی بہتر تھا، تم نے ہمیں سنہرے خواب دکھا کر سب کچھ برباد کر دیا۔ میرے ہاتھ سے دکان بھی چلی گئی۔ اب وہ میری قریبی رشتہ دار مجھے نیچا دکھانے کے لیے ہر روز میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی کے سامنے، میرے ماں باپ کے سامنے مجھے یہی کہتا ہے کہ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ وہ قیمتی گھوڑوں پر آتا ہے، اپنے ساتھ اس نے سپاہی بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو میری بیوی اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم اپنے رشتہ دار کو دیکھو اور خود کو دیکھو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، ایسا کون سا کاروبار نہیں جس نے زندگی میں کبھی کاٹا نہ کیا ہو، لیکن تیری باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ تم زندگی سے تنگ نہیں ہو بلکہ اپنے رشتہ دار سے اس کی کامیابی سے۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں، آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ پھر سلطان نے کہا، آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ جتنا تم اپنی ناکامی سے تنگ نہیں ہو اتنا اس کی کامیابی سے تنگ ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا، جی ہاں بھائی، آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر وہ نوجوان غریب ہو جائے اور تم بھی غریب رہو تو پھر بھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، پھر تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر وہ پھر امیر ہو جائے تو پھر تمہاری خوشی غمی میں بدل جائے گی۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں سلطان معظم۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی اپنا اختیار نہیں، تیری خوشی اور غمی دوسروں پر انحصار کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی اس قریبی رشتہ دار کی غلام بن گئے ہو۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں خوش رکھ سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو تمہیں دکھی رکھ سکتا ہے۔
اس کا مطلب تمہارا اپنی زندگی میں کوئی کردار نہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس لوہار نے الفاظ سنے تو بڑا حیران ہو گیا اور کہا، حضور آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی پہنچے ہوئے انسان ہو، ورنہ ایسی باتیں تو کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ کی باتیں تو بالکل درست ہیں، میں ایک طرح کا غلام بن چکا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے نوجوان، اگر میں تمہاری اس وقت مدد کر دوں تو تم خوش ہو جاؤ گے، اور اگر نہ کروں تو پھر غمگین ہو جاؤ گے۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں حضور، ایسا ہی ہے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسروں کی غلامی کرنا چھوڑ دو، اپنی عقل سے اور اس کامیاب رشتہ دار کی تجربے سے سیکھو تو تم بھی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ الفاظ سن کر وہ نوجوان سلطان معظم کے گلے لگ گئے اور کہا، بھائی تم نے مجھے سیدھے راستے پر لگا دیا، اگر میں خودکشی کر لیتا تو میری دنیا تو پہلے ہی اجڑ چکی تھی، میری آخرت بھی ختم ہو جاتی۔ آپ میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہو، میں خود اپنی عقل سے سوچ کر کوئی ایسا کام کروں گا کہ میں قریبی رشتہ دار سے بھی زیادہ کامیاب انسان بن کر دکھاؤں گا۔ پھر وہ کہنے لگا، حضور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس چند سکے موجود ہیں جو میں نے اپنے حق حلال کی کمائی سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ ہمارے بہادر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت جلد فلاں بادشاہ سے جنگ کرنے والے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو جنگی ہتھیاروں کی قیمتیں دگنا ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر میں ان سکوں سے کچھ ہتھیار خرید کر لوں تو وقت آنے پر وہ ہتھیار میں دگنی قیمت پر بیچ کر دگنا پیسہ کما سکتا ہوں۔ سلطان معظم نے کہا، اے نوجوان تم عقل مند بھی ہو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب اس نوجوان نے جنگی ہتھیار خریدے۔ چند ہی دنوں کی بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بادشاہ سے جنگ شروع کی تو اس وقت بازار میں جس لوہار کے پاس جنگی ہتھیار موجود تھے وہ دگنی قیمت میں خرید لے گئے، اور اس میں وہ لوہار بھی موجود تھا۔ اس نے چند سکوں کے بدلے کئی سکے کما لیے، اور اس کے بعد اسی طرح وہ اپنے عقل سے کام کرنے لگا اور چند ہی ماہ میں بہت بڑا کاروباری بن گیا۔ اب اس کے پاس بہت قیمتی گھوڑے بھی موجود تھے، اپنے ساتھ سپاہی بھی رکھتا تھا، گھر والے بھی بہت خوش تھے، اور اس کامیابی کو دیکھ کر وہ رشتہ دار بھی اس سے بہت حسد کرنے لگ گیا تھا، جس سے پہلے وہ نوجوان حسد کرتا تھا۔ جب وہ بہت امیر ہو گیا تو اس نے سوچا، کیوں نام جہاں میری زندگی کا آغاز اتنا سنہری طریقے سے ہوا ہے اب وہی جانا چاہے۔ وہ اپنی چند سپاہیوں کے ساتھ اسی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا اور جا کر دیکھنے لگا کہ کاش وہ مجھے فرشتہ سے انسان مل جاتا جس نے میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگایا تھا اور مجھے میری جینے کا مقصد سکھایا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر رہا تھا کہ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی جاسوس سے ملنے کے لیے اسی مکان کی طرف جا رہے تھے۔ پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی تو اب اس نوجوان نے جیسے ہی سلطان معظم کو دیکھا تو اسی وقت دوڑتا سلطان کی گھوڑی کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا، حضور تمہارے ایک ایک الفاظ 1000 سکوں کی بدلے تھے، لیکن تم نے مجھے وہ مفت میں دیے۔ تمہاری باتوں پر میں نے عمل کیا اور آج میں ایک عام لوہار کی جگہ بہت بڑا کاروباری بن گیا۔ لیکن کیا تم مجھے اپنا نام بتا سکتے ہو کہ تم کون ہو، کہاں سے آتے ہو اور کہاں جاتے ہو؟ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس سرزمین میں تم رہ رہے ہو، جس سرزمین پر تمہیں کافروں سے کوئی ڈر نہیں، جس سرزمین پر تم 5 وقت کی نماز بغیر کسی خوف کی پڑھ سکتے ہو، میں اس سرزمین کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ جب یہ بات سلطان
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تو یہ سن کر وہ نوجوان اسی وقت گھٹنوں گر پڑا، سرزمین پر سجدہ کرتے ہوئے کہا، میری مالک، جس انسان کو اتنی عظیم سلطانی نصیحت کی ہو تو اگر وہ کامیاب نہ ہوتا پھر موت اس کے لیے بہتر ہوتی۔ اور اس کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے جھکنے لگا تو سلطان معظم اپنے گھوڑے سے اترا اور کہا کہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے کی بجائے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، جس کے پاس ہم نے ہمیشہ کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی سے وہ نوجوان کی زندگی بدل گئی۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا اچھا کمنٹ دیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے، تاکہ جلد سے جلد آپ لوگوں تک ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچتے رہے۔ بہت شکریہ آپ سب۔